أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد للہ سورہ مائدہ کا آغاز ہے اور آج کے سبق میں ہم سورہ مائدہ کا تعارف اور اس کے مضامین کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کل سے باقاعدہ اس کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ مائدہ مدنی ہے۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب چاہے وہ مدینہ طیبہ سے باہر حالت سفر میں نازل ہوئی یا حضور حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف فرما تھے وہاں پہ نازل ہوئی، ان سب کو مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ حروف جو اس کے اندر آئے ہیں ان کی تعداد 12,426 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ تکمیل دین کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو نازل ہوئی اور وہ یہ آیت تجربہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی مختلف اوقات میں، اس وقت کا جو پس منظر ہے وہ سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ سورہ مبارکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کا جو نزول ہے وہ صلح حدیبیہ کے وقت سے شروع ہوا ہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر اختتام پذیر ہوا ہے۔ تقریباً 2-2.5 سال جو ہے نا وہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی رہی ہے، مختلف اوقات میں مختلف آیات تجربات۔ اب قرآن پاک کی صورتوں کا جو نزول کا طریقہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی صورت مکمل نازل ہوگی، کچھ چند صورتیں ایسی ہوں گی جو ایک ہی صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوگی، ایک وقت میں کئی صورتوں کے مضامین نازل ہو رہے ہوتے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب العزت کی عطا کردہ ترتیب کے مطابق جس صورت کا وہ حصہ ہوتا تھا وہ اس میں لکھوا دیتے تھے۔ تو یہ جو سال تھے صلح حدیبیہ سے لے کر حجۃ الوداع تک یہ انتہائی اہم تھے مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب جو خطرات کے سیاہ بادل مدینہ طیبہ کے افق پر منڈلاتے رہتے تھے اور مسلمان مسلسل مشقت مصیبت پریشانی اور جنگوں میں تھے، وہ اب ٹلتے جا رہے تھے۔ عرب پہ مشرکین مکہ کی حقیقت عیاں ہو چکی تھی اور اسلام ایک قوت کے طور پہ ابھر چکا تھا۔ اب اسلام کا مقابلہ کرنا نہ یہودیوں کے بس میں تھا اور نہ عرب میں کے مشرکین کے بس میں تھا۔ مدینہ طیبہ سے یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، اس کی گردنواح کی سب بستیاں گھڑیاں قلعے جہاں پہ پہلے یہودی تھے اب یہ مسلمانوں کے تصرف میں تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کر کے قوت کے طور پہ تسلیم کر دیا تھا، ایک برابر کی قوت کے طور پہ۔ تو اب کیونکہ سرزمین عرب میں مسلمانوں کی مکمل طور پر حکومت قائم ہوا چاہتی تھی، تقریباً 2 سال کا عرصہ رہ گیا تھا، اللہ رب العزت کے علم کے میں یہ بات موجود تھی، اور اسی کے مطابق مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال تھی اور مسلمانوں کی محنت کوشش قربانیاں شہادتیں یہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی اپنی منزل کی طرف۔ تو مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ دیکھو اب بڑی ذمہ داریاں تمہارے اوپر آنے والی ہیں مستقل طور پہ، تو یہ چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ اخلاقیات ہیں انہیں تم نے اپنانا ہے، یہ قوانین ہیں جن کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے اور ساری دنیا کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ ہو کے بتانا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے جو ہدایت کا پیغام ہے اس کا داعی تو بنے ہو، اس ہدایت کا کامل نمونہ بھی تم نے بن کے لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ اخلاق سے ہوا ہے،
یعنی اس میں انفرادی طور پہ لوگوں کی اخلاق کی اصلاح، اجتماعی زندگی میں اخلاقیات کی اصلاح، بین الاقوامی معاملات میں، تعلقات میں جو اخلاقی معاملات ہیں انہیں ڈسکس کیا گیا. مثلا وعدہ پورا کرو. اب وعدہ پورا کرنا چاہے انفرادی زندگی میں ہو، چند لوگوں کا آپس میں معاملہ ہو، ملکی زندگی میں ہو، بین الاقوامی زندگی میں ہو، اس کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے. تو آج بڑی بڑی جو سپر طاقتیں بنی ہوئی ہیں ان کے ہاں بھی دوسری قوموں کے ساتھ وعدہ کی پابندی کی کوئی تصور موجود نہیں. تو یہ مسلمانوں کو پہلے وعدے کی پابندی کی تاکید کی. پھر اس کے بعد عدل و انصاف، جب قضا کی کرسی پر بیٹھو تو عدل و انصاف تمہارا شعار ہونا چاہیے. فریق مقدمہ تمہارا ذاتی دشمن نہیں بلکہ دینی دشمنی کیوں نہ ہو، عدل کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہو کہ نیکی اور بلائی کے ہر کام میں انہیں تمہاری معاونت حاصل، اور گناہ اور ظلم کے کسی کام میں بھی تم ان سے اشتراک نہ کرو. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ حسد بہت بری چیز ہے، بھائی کو بھائی کا قاتل بنا سکتے ہیں، اور یہ حسد کی جو عادت ہے یہ تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. آپ ظاہر ہے اسلامی مملکت میں عہدے بھی ملتے ہیں، منصب بھی ملتے ہیں، تو جس سے جو ملے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ سمجھو، اس پہ راضی رہے، دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرے. تو یہ وعدے کو پورا کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، حسد نہ کرنا، یہ وہی بنیادی چیزیں ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دی گئی. پھر اس کے بعد آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ تورات، انجیل اور قرآن کوئی الگ الگ نظریات کے علمبردار نہیں ہیں بلکہ یہ تینوں ایک ہی نہر سے جاری ہونے والے چشمے ہیں. ہاں، اب ان سب کی جو فائنل کتاب ہے قرآن پاک آ گئی ہے، تورات اور انجیل کا معاملہ منسوخ ہو. اب اسی قرآن پاک میں ایک ہی کتاب کے اندر زمانے کے مطابق، اپنے زمانے کے مطابق، قیامت تک کے مطابق شریعت کا مکمل ترین نظام، اخلاقیات، معاملات کا واضح ضابطہ جو ہے نا یہ اب اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. پھر یہود و نصارہ کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اب جو ہدایت کی باتیں تھیں وہ اس کتاب میں آ گئی ہیں، اب انہیں مان لو. پھر اس کے علاوہ عیسائیوں، یہودی تو اب ختم ہو چکے تھے، خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن عیسائیت اپنے عقائد، نظریات کی تبلیغ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے میدان میں موجود تھے، اور حکومت کے خزانے، سلطنت روم کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوئے، لاکھوں کی فوج اپنے عقائد کو بچانے کے لیے موجود تھی. تو عیسائیوں کی بھی اصلاح کی گئی اور ان کی غلطیوں کو جو ہے نا وہ واضح کیا گیا. پھر شریعت کے احکامات کی کئی جزیات جو ہیں وہ اس سورہ میں موجود ہیں، مثلا حج کے آداب، شاہد اللہ کی تعظیم، شراب، جوا کی قطعی ممانعت، شراب اور جوا قطعی ممانعت جو ہے وہ اس صورت میں موجود ہے. وضو، تیمم کے احکام، حلال و حرام اشیاء کا ذکر، پرامن راستوں پر ڈاکہ زنی کرنے اور چوری کرنے والوں کی دردناک سزائیں، یہ سب اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جس کا پہلے بھی ذکر ہوا کہ تکمیل دین کی جو آیت ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، جو 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو نازل ہوئی. تو یہاں پہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اقتباس لکھا ہے تکمیل دین کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا تعارف کراتے ہوئے، بہت مزے کا ہے، تو بڑا لطف آیا اس صبح صبح اس کو مطالعہ کرنے کا. آپ کی سماعتوں کی بھی نظر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ امتیاز وہ آیت کریمہ ہے جو بتاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میدان عرفات میں رحمت عالمیہ، پیکر ہدایت، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی تکمیل کا اعلان، اتمام حجت کو مزدہ. اللہ اللہ. بلال کی آنکھیں خوشی کے آنسوں سے ڈبڈبا گئی ہوں گی، ابو بکر کی جبین نیاز سجدہ میں جھک گئی ہوگی، عمر عثمان و علی کے چہرے فرد مسرت سے رقش ماء تابہ بن گئے ہوں گے، اور حمزہ، یاسر، سمیہ، حباب اپنے اپنے مزارات پرانوار میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا. معلوم نہیں کوثر و سلسبیل سے دلے ہوئے کن نورانی کلمات سے کرنے لگے ہوں گے رضی اللہ عنہ. کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا ہو. اللہ رب السماوات والارض کی ساری نوری مخلوقات اس کے حبیب، اس کے رسول، اس کے صفی اور اس کے عبدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نثار کر رہی ہوں.
اللہ اللہ کن جذبات کے ساتھ یہ بات کی اللہ رب العزت کی وکیل صاحب کی رضا آپ کو بندیاں وہ دین کے لیے صحابہ کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، صحابہ کی اولادوں کی قربانیاں، مالی قربانیاں، جانی قربانیاں، اللہ رب العزت کو قبولیت تو اللہ نے عطا فرمائی ہے انہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرنا اور ہم سب کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسی دین کا سپاہی بنائے، قرآن کو سمجھنے کی، شریعت کو سمجھنے کی، عمل پیدا ہونے کی، آگے پھیلانے کی، دین کے کاموں میں دلچسپی لینے کی، آگے بڑھانے کی، آگے پھیلانے کی مالک مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کا سچا سپاہی بنائے تاکہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے ہمیں ملیں اور حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، اسی کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ چند نکات ہیں سورہ مبارکہ کی تعارف کے حوالے سے، کل سے انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا، کوشش کریں توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن میں باتیں رکھیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے پاس جو واٹس ایپ نمبر ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، ان میں اسے بھیجا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔